ویلکم ٹو ٹیکسٹائل نالج۔ دوستو، ایپٹما کی رپورٹ کے مطابق اگر موجودہ مالی سال اور گزشتہ مالی سال کے ان 11 ماہ کو دیکھا جائے تو ٹیکسٹائل برآمدات میں 15% تک کمی آئی ہے۔ یعنی گزشتہ مالی سال برآمدات 17.61 بلین ڈالر تھی، جو کہ اب اس سال کم ہو کر 15.02 بلین ڈالر رہ گئی ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق مسابقتی توانائی ٹیرف کی عدم موجودگی میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں مزید 5 بلین ڈالر کی کمی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ صنعتی شعبے کی کافی حد تک بندش اور وسیع پیمانے پر بے روزگاری جیسے مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں۔ دوستو، 5 جون کو ایپٹما کی طرف سے ڈاکٹر گوہر اعجاز نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خط لکھا اور ان کی توجہ برآمدی صنعت کے لیے بجٹ کے حوالے سے ریجنل کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف کی طرف مبذول کروائی۔ دوستو، ٹیکسٹائل کی صنعت جو کہ ہماری ملک کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے، اس نے حالیہ برسوں میں توانائی کے مسابقتی ٹیرف کے نفاذ کی وجہ سے قابل ذکر ترقی کی۔ صرف 2 سالوں میں یعنی مالی سال 2020 سے مالی سال 2022 تک ٹیکسٹائل کی برآمدات 12.5 بلین ڈالر سے بڑھ کر 19.5 بلین ڈالر تک پہنچ گئی۔ دوستو، ٹیکسٹائل کے شعبے کی یہ ترقی براہ راست مسابقتی توانائی کی قیمتوں سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی بہتر توانائی میں مسابقت کی بدولت ہی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے نیو پروجیکٹس میں 5 بلین ڈالر کی اضافی سرمایہ کاری کی اور برآمدات کو مزید بڑھایا۔ تاہم دوستو، RCEP کی واپسی، توانائی کی کم سپلائی، لیکویڈیٹی اور LCs کھولنے کے مسائل نے اس رفتار کو جلد ہی الٹ دیا، اور صرف اس سال 2023 میں پاکستان کو برآمدات میں 3 بلین ڈالر سے زائد کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر دوستو یہی سلسلہ جاری رہا اور RCEP کو بحال کرنے کے اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے مالی سال میں یہ برآمدی خسارہ مزید 4 سے 5 بلین ڈالر تک بڑھ سکتا ہے۔ گوہر اعجاز نے خط میں کہا کہ اس طرح کی برآمد میں کمی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور یہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور سپلائی میں کمی ہمیشہ پنجاب کی صنعت کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ٹیکسٹائل سیکٹر کی بندش ہو رہی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب اور سندھ میں بجلی کی قیمتوں کے درمیان فرق حیران کن ہے۔ سندھ میں 3.75 ڈالر فی MMBTU گیس کی سپلائی ملنے کی وجہ سے ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹس تقریباً 14 روپے پر کلو واٹ آور کی شرح سے بجلی پیدا کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پنجاب میں ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹس کو گیس ہی 9 ڈالر فی MMBTU مل رہی ہے، اور اگر وہ بھی 2023 جون تک۔ اس کے بعد یہی گیس ان یونٹس کو 13.45 ڈالر فی MMBTU میں میسر آئے گی۔ گیس کے نرخ مستقبل میں مزید بڑھنے سے لامحالہ بے روزگاری کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور سماجی بے چینی کو فروغ ملے گا۔ ایپٹما کی جانب سے خط میں زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ RCEP کا یہ سبسڈی کے طور پر تصور ہی غلط ہے۔ دراصل یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اور حکومت RCEP کو بحال نہ کرنے کی صورت میں صنعت پر مبنی خطرات کا جائزہ لے، کیونکہ مضبوط برآمدی شعبے کے بغیر ہم اپنی زر مبادلہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ریونیو سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ دوسرے شعبوں کو سبسڈی دینے کے بدل کے طور پر صنعت پر ضرورت سے زیادہ توانائی کے ٹیرف لگانے سے گریز کرے۔ اگر حکومت مختلف شعبوں جیسا کہ زراعت وغیرہ کو سبسڈی فراہم کرنا چاہتی ہے
تو ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے متبادل سماجی پروگراموں کی تلاش کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایپٹما نے درخواست کی کہ حکومت بجٹ میں گیس کے لیے $9 پر MMBTU اور بجلی 9 سینٹ فی کلو واٹ آور کی شرح سے RCET کو بحال کرنے کا اعلان کرے، تاکہ صنعتی عدم استحکام کے بڑھتے ہوئے خطرے کو ٹالا جا سکے اور بیلنس آف پیمنٹ میں مزید بگاڑ کو روکا جا سکے۔